و نصارہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیمی پر چل رہے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ دعویٰ غلط ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام پکے اور سچے مسلمان، اللہ کے موحد بندے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا علم بلند کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کا تو شرک سے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے گزری ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صحیح معنوں میں قربانی یہ جانور کے گلے پر چھری چلا دینا یا اس کے گلے میں لبا کے اندر جنا خنجر مار کے اس کو نہر کر دینا، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی انسان کے نفس کی ہے، انسان کے دل کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی وہ ایک خواب تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حقیقت کے اندر تبدیل فرما دیا۔ اور کیسی قربانی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوں چرا اپنے خواب کا اظہار کیا۔ بیٹا بھی کتنا فرما بردار ہے، وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا جو آپ کو خواب کے اندر نظر آیا آپ اس پر عمل کر گزرے، آپ مجھے ثابت قدم اور ڈٹا ہوا پائیں گے۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ جذبہ آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر دین اسلام کا صحیح معنوں میں شریعت کی پیروی کا، اتباع کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی انسان کے دل کی قربانی ہے، نفس کی قربانی ہے۔ انسان اپنی خواہشات نفس پر چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے لیتا لالا سے کام نہیں لیا، کسی قسم کی حجت نہیں پیش کی، کسی قسم کا عذر پیش نہیں کیا۔ آج بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والے بنے، اتباع ابراہیمی کے اوپر کاربند ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ صفات جو ایک امت کے اندر ہوتے ہیں، اللہ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں ایک ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع کر کے اپنے نبی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دے دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پیغمبر، بے شک تیرا مقام بڑا ہے، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، سب سے آخر میں آنے والا ہے، سارے پیغمبروں کا سردار ہے، لیکن ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں مساوات کا، ہمیں توحید کا، ہمیں ضیافت کا، اثار جذبے کا، دین اسلام پر کاربند رہنے کا، توحید کی خاطر تکالیف برداشت کرنے کا، صبر و استقامت کا درس دیتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر آج قربانی کرنے کے باوجود میرا نفس، میرا دل نماز کے اوپر مطمئن نہیں ہے، مسجد کے اوپر مطمئن نہیں ہے، دین کے اوپر مطمئن نہیں ہے، تو میری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جانور کا خون تو بہا رہا ہوں، لیکن میں حقیقت میں اس قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا، اس قربانی کے فلسفے کو میں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ میں نے اپنے دل کے اندر اس کو بٹھایا ہے، اور نہ میں نے کبھی غور و فکر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میری درد مندانہ آپ احباب سے گزارش ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کہ ان صفات اور کمالات کے مالک ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آج وہ لوگ بھی قربانی کریں گے جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے، جنہوں نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی، دور کیا جانا جنہوں نے آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ لوگ بھی قربانیاں کریں گے، 6 قربانیاں کر دیں گے، لاکھوں کی قربانی کر دیں گے۔
ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ اللہ نے یہی مطالبہ کیا ہے، اللہ نے یہی جو ہے نا ہم سے چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خونوں کی گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دلوں کے احوال جانتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، میرے متبع بن جائے، میرے پیروکار بن جائے، اور صحیح معنوں میں یہ مجھ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اور اللہ کا ڈر جس وقت دل میں آ جائے، انسان کبھی بغاوت نہیں کرتا، کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کبھی اللہ کے حقوق کی پامالی نہیں کرتا، حقوق و لباد کی پامالی نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو سبق آج کا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ قربانیاں یہ محض پیسہ لگا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، ایک روایت پوری کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر ہم نے قربانی اللہ کے سامنے پیش نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیو اس قربانی کی ضرورت ہے اور اللہ نے اسی چیز کا مطالبہ کیا۔ دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے قربانی کا وقت کیا ہے۔ بہت سارے احباب قربانی کے وقت کے بارے میں وہ خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور 13 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے تک وقت ہے۔ 4 دن اللہ نے قربانی کے رکھے ہیں، 4 دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل جو ٹائم ہے یا سب سے افضل جو دن ہے، زیادہ ثواب وہ 10 ذو الحجہ کی قربانی کا ہوتا ہے۔ نماز سے قبل کسی صورت بھی جو ہے نا وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے نماز عید سے پہلے اپنی قربانیاں کر دی۔ جذبہ بڑا زبردست ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان کی جگہ اور جانور ذبح کرو، یہ تمہاری قربانی نہیں ہے۔ بہت سارے احباب لاکھوں روپیہ لگا کے قربانی لاتے ہیں، ذوق شوق سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جانور لاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی غفلت کرتے ہوئے، وہ اس چیز کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ پہلے قربان کر دیتے ہیں۔ یا وہ آج کل جس طرح شہروں کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک قصاب سے ٹائم نہیں ملتا، کسائیوں سے ٹائم نہیں ملتا، وہ کسائیوں سے ٹائم لیا ہوتا ہے، وہ جلدی جو ہے نا وہ جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عام صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے جانوروں کو قربان کیا جائے۔ دوسری بات، قربانی کا جانور ان ایام کے اندر رات کے وقت بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 10، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کی ان کے ایام اور ان کی راتیں یہ سب قربانی کے دن ہیں۔ کسی بھی وقت اللہ کے راستے میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، گھر کے اندر بھی رکھیں، اپنے غریب یتیم مسکین جو اعزاء و اقربا یا محلے دار ہیں ان کے اندر بھی تقسیم کریں۔ سارے کا سارا گوشت گھر کے اندر ہی رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں یا آپ کے ارد گرد کوئی گوشت لینے والا نہیں ہے، پھر اس چیز کی گنجائش ہے کہ انسان ذخیرہ کر لے، وگرنہ گوشت کو اس انداز سے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے یا قربانی کے جو دیگر اعضاء ہوتے ہیں یہ قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا چمڑا آپ خود گھر کے اندر استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں، اس لیے یہ قربانی کا چمڑا جو ہے یہ بھی لوگوں کا حق ہے، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، جو مستحقین ہیں، اور خاص طور پر وہ مصارف زکوٰۃ جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کے اندر ان کے اندر چمڑا تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ادھر چمڑے جو ہے نا وہ اکٹھا کرنے کا اہتمام ہے، الخدمت کمیٹی والے، یہ ہمارے محترم رمضان صاحب ان کے رفقا موجود ہے، تو احباب جو ہے نا اپنے جانوروں کے چمڑے اور کھالیں ان کو بھی جمع کروا سکتے ہیں، بلکہ جمع کروائیں، یہ آپ کے لیے سہولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کا مقصد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم انا نسأل بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں کسی حوالے سے بھی پریشان ہیں مرد عورتیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما. اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. اس ملک کو اسلام کا امن کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے اے اللہ اس کو ایک مضبوط قلعہ بنا. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو جو خالصتاً اسلام کی کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ دے دے. اللہ جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو اس ملک سے دور کر دے. اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما. اللہ ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ زندگی بھر کے تمام گناہ معاف فرما. اللہ دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا. اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر اذکار کا پابند بنا. اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے مخلص مسلمان بندے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تیرے راستے میں جانور قربان کرنے جا رہے ہیں. اللہ ان جانوروں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان جانوروں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ذریعہ نجات بنا. اللہ زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ سب کو شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں کاروباری والے سے کسی والے سے بھی اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے اس مجمع میں جتنے میرے بہن بھائی بے اولاد بیٹھے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کو اولادیں دی ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ نیک بنا، فرما بردار بنا. اللہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحت سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما. اللہ جن کے والدین چلے گئے یا والدین میں سے کوئی ایک چلا گیا تیرے پاس پہنچ چکا، اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے متعلقین ہیں اللہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ماسٹر عبدالرشید صاحب، عبدالحق صاحب، زاہد صاحب کے والد صاحب، بابا جی مشتاق صاحب، مصطفیٰ صاحب، حاجی اقبال صاحب، اللہ یہ جتنے لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں تیرے دین سے محبت کرنے والے تھے، اے اللہ مسجد سے محبت کرنے والے تھے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ جنت کے اندر ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم جو تو اس سے چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ عطا فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اموال میں برکت نصیب فرما. حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. حلال رزق کے وسائل نصیب فرما. اے اللہ بہت کچھ مانگنے کو ہوتا ہے، اللہ جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں جو کچھ ہم نہیں مانگتے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو نور سے بھر دے. اے اللہ نور معرفت سے، نور یقین سے، اے اللہ قرآن و سنت کی روشنی سے، اتباع سنت کی روشنی سے ہماری زندگیوں کو بھر دے. اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں کی ان غلاظتوں سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ ہمیں قربانی کا پھل
فلسفہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مالوں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہم جتنے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ موڑ۔ اللہ جو حاجت لے کر بیٹھا ہے، ضرورت لے کر بیٹھا ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دے، دین اسلام سے محبت نصیب فرما، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگ لیا اللہ وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال۔